بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرو میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک پیچو تاب کھا رہے تھے۔ سلطان ملک شاہ تو زیادہ فوج بھیج کر بہت بڑا حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن نظام الملک نے اسے روک دیا اور کہا تھا کہ ایسے عقل مند اور غیر معمولی طور پر دلیر جاسوس بھیجے جائیں جو حسن بن صبا اور احمد بن عطاش کے خفیہ حلقے تک پہنچ کر اندر کی خبریں لائیں تاکہ ان کے مطابق کوئی کارروائی کی جائے۔ مزمل افندی اکیلا نظام الملک سے ملا اور کہا، جس مقصد کے لیے آپ جاسوس بھیج رہے ہیں وہ مقصد صرف میں پورا کر سکتا ہوں۔ اس نے ضد کر کے سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کو منا لیا۔ مزمل افندی اس علاقے میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک شمونہ اپنی ماں میمونہ کے ساتھ رے سے آ گئی۔ شمونہ پر مزمل کی محبت کا پاگل پن سوار تھا۔ وہ مزمل کو اتنی لمبی جدائی کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس کی جذباتی حالت اس ماں جیسی تھی جسے اپنا گمشدہ بچہ خلاف توقع مل گیا ہو۔ وہ تو اس کے زخموں کے نشان چوم رہی تھی۔ میں پھر جا رہا ہوں شمونہ، مزمل نے کہا۔ کہاں؟ شمونہ نے پوچھا۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی عصمت کا انتقام لینے، مزمل افندی نے کہا، اور اسے بتایا کہ اس کا مشن کیا ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، شمونہ نے بے تابی سے کہا۔ میرے لیے مشکل پیدا نہ کرو شمونہ، مزمل نے کہا۔ تم حسن بن صبا کی دنیا سے بھاگی ہوئی ہو، وہاں فوراً پہچانی جاؤ گی۔ تم حسن بن صبا کی دنیا سے واقف نہیں مزمل، شمونہ نے کہا۔ میں کوئی بھیس بدل لوں گی، تمہاری رہنمائی کروں گی۔ اس نے اتنی ضد کی کہ نظام الملک کو اطلاع دی گئی۔ اس نے شمونہ سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنی بیٹیوں کو نہ میدان میں اتارا کرتے ہیں نہ انہیں جاسوسی کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر ایک دو باتیں سن لو مزمل، شمونہ نے کہا۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، باطنیوں کی نظریں انسان کے جسم کے اندر بھی چلی جایا کرتی ہیں۔ کسی پر اعتبار نہ کرنا، وہاں تمہیں مجھ جیسی کوئی لڑکی مل جائے اور تمہارے آگے روئے اور فریاد کرے کہ میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو، تو پتھر بن جانا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ وہاں پتھر بھی موم ہو جایا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کرنے سے پہلے خود قتل ہو جاؤ۔ میں نے پارساؤں کو پانی بنایا ہے، وہ ابلیس کی ولایت ہے، وہاں اللہ والے راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں۔ شمونہ نے اسے اور بھی بہت سی ہدایات دی، خطروں کی نشاندہی کی اور اسے بتایا کہ وہ راتوں کو سوئے تو ایک آنکھ کھول کر سوئے۔ مزمل افندی نصف شب کے بعد مرو سے روانہ ہوا تھا۔ اس نے داڑھی پہلے ہی بڑھا لی تھی۔ اس سے پہلے اس کی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی ہوتی تھی جو اس کے سفیدی مائل گندمی چہرے میں دلکشی پیدا کرتی تھی۔ اس نے سر کے بال بڑھائے اور کچھ دن پہلے ہی انہیں دھونا چھوڑ دیا تھا۔ سلطان ملک شاہ کے تجربے کار جاسوسوں نے اس کا بحروب تیار کیا اور اسے ایک شتربان بنا دیا جو اپنے اونٹ بار برداری اور سواری کے لیے کرائے پر دیتا تھا۔ وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے خلجان میں داخل ہوا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ خلجان میں کہاں جائے اور کس سے ملے۔ خلجان میں ایک آدمی تھا جو سلجوکیوں کے جاسوسوں کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ خود جاسوس نہیں تھا، جاسوسوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ سلجوکی جاسوس اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی اور چھوٹی انگلی کے درمیان والی انگلی میں ایک خاص ساخت کی انگوٹھی ڈال کر رکھتے تھے۔ کسی جاسوس کو جب خفیہ طور پر پناہ دینے والا آدمی مل جاتا اور وہ جاسوس کو پہچان لیتا تو جاسوس انگوٹھی اتار کر چھپا لیتا تھا۔ مزمل افندی خلجان میں داخل ہوا اور حسن بن صبا مہدی علوی کے ساتھ قلعہ الموت میں داخل ہوا۔ مہدی علوی کو حسن بن صبا نے رات اپنے یہاں مہمان رکھا تھا۔ خود اپنی سادگی اور درویشی کے دکھاوے کے لیے معمولی سے ایک خیمے میں چلا گیا تھا اور مہدی علوی کو اپنے شاہانہ خیمے میں ٹھہرایا اور اس پر یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ خیمہ اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ خیمے میں پھول ہی پھول نظر آتے تھے، ان کی مہک خمار طاری کر رہی تھی۔ رنگا رنگ پھولوں میں ایک پھول اور بھی تھا جو چلتا پھرتا تھا، مسکراتا تھا اور اس کی عطر بیز بو اور اس کے رنگ پھولوں سے جدا تھے۔ یہ تھی خدیجہ، جسے حسن بن صبا نے خاص ہدایات دے کر مہدی علوی کے ساتھ لگا دیا تھا۔ بظاہر خدیجہ کا کام یہ تھا کہ مہمان کی دیکھ بھال کرے، اس کا بستر ٹھیک کر دے اور اس کے پاس پانی رکھ دے اور اس کے خیمے کی شمع بجھا کر باہر آ جائے اور پھر صبح اسے ناشتہ دے۔ لیکن خدیجہ کو کوئی اور ہی مقصد دیا گیا تھا۔ رات کھانے کے بعد حسن بن صبا مہدی علوی کو خیمے میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خیمے میں چلا گیا تو خدیجہ مہدی علوی کے پاس آ گئی۔ اس نے لباس ایسا پہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم پوری طرح مستور نہیں تھا، لیکن اس کی باتوں اور حرکات میں بے حیائی نہیں بلکہ شرم و حجاب تھا۔ مہدی علوی ادھیڑ عمر آدمی تھا، بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس عمر میں آدمی بڑھاپے کو فریب دیا کرتا ہے کہ وہ ابھی جوان ہے۔ مہدی علوی تو ایک شہر کا امیر یعنی حاکم تھا، دولت میں کھیلتا تھا اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ لیکن حاکم شہر 2 بیویوں سے مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے، نت نئے گنجو کے متلاشی رہتے تھے۔ داشتہ ان کی زندگی کا لازمی جزو ہوتا تھا۔ خدیجہ کو دیکھ کر مہدی علوی نے اپنی جذباتی دنیا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ خدیجہ کو معلوم تھا
कि मर्द को कोई बात किए बगैर किस तरह जाल में लाया जाता है। वो खैमे में गुलदस्ते और दीगर अशिया करीने से रख रही थी और वो जानती थी कि मेहदी अलवी की नज़रें उस पर लगी हुई हैं। वो कोई चीज़ उठाकर कहीं और रखने के लिए झुकती थी तो उसके जिस्म का कोई ज़रा सा हिस्सा उरियां हो जाता था। तुम कौन हो? मेहदी अलवी ने पूछा। खदीजा ने झूठ बोला और कहा, बेवा हूँ, खावन तबरेज की लड़ाई में मारा गया है। मैं इमाम की खिदमत के लिए इसके साथ रहती हूँ। बीवी बनकर? मेहदी अलवी ने पूछा, या शादी के बगैर ही? नहीं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, खदीजा ने जवाब दिया, इमाम किसी औरत के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं रखता, ना बीवी ना दाश्ता। इमाम तो आसमान की मखलूक है। खूबसूरत लड़कियों को साथ रखता है, लेकिन बिल्कुल इस तरह जिस तरह गुलदानों में फूल रखे हुए हैं। तुम बेवा हो खदीजा, मेहदी अलवी ने कहा, जवान हो और इतनी हसीन हो कि मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की कम ही कभी देखी है। क्या तुम मर्द के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं करती? खदीजा ने शर्माने की ऐसी अदाकारी की जैसे ज़मीन में उतर जाना चाहती हो। मेहदी अलवी ने अपना सवाल दोहराया तो खदीजा ने सर के हल्के से इशारे से बताया कि वो मर्द के साथ की ज़रूरत महसूस करती है। क्या मेरा साथ पसंद करोगी? मेहदी अलवी ने कहा, तुम्हारे इमाम से इजाज़त ले लूँगा और तुम्हें बीवी नहीं मलका बनाऊंगा। मेरे करीब आओ, मेरे पास बैठो। मैं आपको एक ख़ास शरबत पिलाती हूँ, खदीजा ने कहा। यह हम अपने बहुत ही ख़ास मेहमानों को पिलाया करते हैं। उसने एक सुराही में से एक प्याला भरा और मेहदी अलवी को पेश किया। यह शरबत ख़ास तौर पर खैमे में रखा गया था। मेहदी अलवी ने शरबत पी लिया और खदीजा को अपने एक बाजू के घेरे में ले लिया। फिर जब शरबत ने अपना असर दिखाया तो खदीजा एक तिलिस्म या एक बड़ा ही हसीन असेब बनकर मेहदी अलवी पर गालब आ गई। खदीजा जब आधी रात से कुछ पहले खेमे से निकली तो उसका जिस्म वैसा ही पाक ना था जैसा उस वक़्त था जिस वक़्त वह उस खेमे में दाखिल हुई थी। मेहदी अलवी की आंख खुली तो उसने सबसे पहले खदीजा को पुकारा और उसी रोज़ वो हसन बिन सबा और उसके तमाम आदमियों को अपने साथ कला अल मौत में ले गया। खदीजा और दूसरी लड़कियां भी साथ थीं। उधर मुजम्मल अफंदी खिलजान में दाखिल हुआ। उसे बता दिया गया था कि उस आदमी का घर कहाँ है जिसके यहाँ उसने क्याम करना है। उसका नाम अहमद ओजाल था। वह सल्जूक था। मुजम्मल ने 3-4 आदमियों से उसका घर पूछा। आखिर उसने 2 आदमियों को रोका और उनसे अहमद ओजाल का घर मालूम किया। उन्होंने उसे सही रास्ते पर डाल दिया। वो चला गया तो उन दोनों में से एक आदमी उसे जाता देखता रहा। शायद मैं इस शख्स को जानता हूँ, एक ने कहा। जानते होगे, दूसरे ने कहा। शुतरबान है, कभी तुमने इसका ऊँट इस्तेमाल किया होगा। नहीं, ये शुतरबान नहीं, पहले आदमी ने कहा। और उसने जिसका घर पूछा है वो भी मशकूक आदमी है। मुजम्मल अफंदी पहचाना गया था और वो बेखबर था। रात खाने के बाद मुजम्मल अफंदी और अहमद ओजाल अलग बैठ गए। अब बताओ मुजम्मल, अहमद ओजाल ने पूछा, क्या तुम किसी खास मकसद के लिए आए हो या मेरी तरह जासूसी के लिए यहीं रहोगे? मैं बहुत बड़ा मकसद लेकर आया हूँ अहमद भाई, मुजम्मल ने कहा। हसन बिन सबा को कत्ल करना है या उसे जिंदा पकड़कर सुल्तान मलक शाह के हवाले करना है? क्या तुम्हें सुल्तान ने कहा है कि ये काम करना है? अहमद ओजाल ने पूछा। हाँ अहमद भाई, मुजम्मल ने जवाब दिया, सुल्तान ने कहा है और वजीर निज़ामुल मलक ने भी। निज़ामुल मलक ने भी? अहमद ओजाल ने हैरत से कहा। वो दोनों उसे कोई आम सा फरेबकार और शैतान फितरत इंसान समझ रहे हैं जिसे वो बड़ी आसानी से कत्ल करा देंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुजम्मल ने कहा, मुझे बताओ कि मैं उसे कहाँ और किस तरह कत्ल कर सकता हूँ। अगर तुम इसे नामुमकिन समझते हो तो यह भी बता दूं, मैं नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। तुम जज्बात के गलबे में बात कर रहे हो मुजम्मल, अहमद ओजाल ने कहा। तुम नामुमकिन को मुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन को नामुमकिन बना दोगे। सुल्तान और निज़ामुल मलक हसन बिन सबा के हाथों कत्ल हो सकते हैं, उसे कत्ल नहीं करवा सकते। तुम कुछ दिन यहाँ रहो, मैं तुम्हें कल अलमौत ले जाऊंगा। खुद ही देख लेना कि उसे तुम किस तरह कत्ल कर सकते हो। हम 3-4 आदमी यहाँ से छोटी बड़ी खबर सुल्तान तक पहुँचा रहे हैं। एक बात कहूँ अहमद, मुजम्मल ने कहा, बुरी लगे तो माफ कर देना। मेरा ख्याल है तुम सुल्तान के तनख्वाहदार मुलाजिम हो, तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मैं जज्बा लेकर आया हूँ। इसमें बुरी लगने वाली कोई बात नहीं मुजम्मल, अहमद ओजाल ने कहा। बेशक हम इस इलाके में जो चंद एक आदमी जासूसी के लिए आए हैं सब तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, लेकिन हम रजाकाराना तौर पर आए हैं और वही जज्बा लेकर आए हैं जिसने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें तजर्बाकार उस्तादों ने जासूसी की तरबियत दी थी, फिर हमें आजमाइशों में डालकर परखा और उस वक़्त यहाँ भेजा जब उन्होंने इत्मीनान कर लिया कि हम इस काम के लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ एक जज्बा कुछ नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें यह भी बता दूं मुजम्मल, जिसमें जज्बा नहीं वो भी कुछ नहीं कर सकता।
تم میری رہنمائی کرو احمد، مزمل نے کہا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ احمد اذال نے کہا، میں تمہیں الموت لے جاؤں گا۔ خود دیکھنا کہ حسن بن صبا تک قتل کے ارادے سے پہنچنا کس قدر دشوار اور خطرناک ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن لوگوں نے اسے نبی ماننا شروع کر دیا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں جنت دکھا دے گا۔ یہ میں جانتا ہوں، مزمل افندی نے کہا۔ اس نے اپنی شخصیت میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے ہیں۔ ہاں، احمد اذال نے کہا، تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور کبھی پوری نہ ہونے والی خواہشات کو اگر تسکین ملتی ہے تو وہ ابلیسی اوصاف سے ملتی ہے، یا اس انسان سے ملتی ہے جس نے اپنے آپ میں یہ اوصاف پیدا کر لیے ہوں۔ ابلیس کا بنیادی وصف ہے بندگان خدا کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹانا اور نفسانی لذت پرستی کا عادی بنا دینا۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں احمد بھائی، مزمل افندی نے کہا، اب کچھ کرنا ہے، اس ابلیس کا راستہ روکنا ہے۔ یہ صرف سلطان ملک شاہ کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور تمہارا مسئلہ ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے۔ میں حسن بن صبا پر 2 وار کر چکا ہوں، اس کے قبضے سے ایک عورت کو آزاد کرایا تھا۔ مزمل نے احمد اذال کو سنایا کہ اس نے میمونہ کو کس طرح حسن بن صبا سے آزاد کرایا تھا، یہ بھی سنایا کہ اس نے کس طرح اس قافلے پر 500 سواروں کا چھاپا مروایا تھا جس قافلے کے ساتھ حسن بن صبا اصفہان جا رہا تھا۔ میں اپنی جان کی قربانی دینے آیا ہوں احمد بھائی، مزمل نے کہا، مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، تم نے میری رہنمائی کرنی ہے۔ میں عہد کر کے آیا ہوں کہ زندہ اسی صورت میں واپس جاؤں گا کہ حسن بن صبا زندہ نہیں ہوگا۔ میں کامیاب لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مزمل، احمد اذال نے کہا، میں تمہارا حوصلہ توڑ نہیں رہا، صرف خطروں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں تمہیں چند دن اپنے پاس رکھ کر تمہاری تربیت کروں گا۔ جاسوسی اور تباہ کاری کے معاملے میں تم بالکل کورے ہو، تمہیں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں تمہیں اپنے دوستوں سے بھی ملوانا ہے، کل صبح باہر نکل جانا اور سارے شہر میں گھوم پھر کر یہاں کی گلیاں اور بازار بھی دیکھنا اور یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھنا۔ یہ خیال رکھنا کہ کوئی تمہارے ساتھ الیک سلیک کرے تو اسے طباق اور خندہ پیشانی سے ملنا۔ یہ بتاؤ کہ تم سے کوئی پوچھ لے کہ کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو تو کیا جواب دو گے؟ کہہ دوں گا بغداد سے آیا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ اصفہان کہہ دوں گا، میں نے بہت سفر کیا ہے اور بڑے شہروں سے واقف ہوں، یہاں آنے کی وجہ سیر و سیاحت بتاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے، احمد اذال نے کہا، تم عقل والے ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مرو، ارے یا نیشا پور کہو گے، یہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہارا سلطنت سلجوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میرے متعلق دل میں کوئی غلط فہمی نہ رکھنا مزمل، میں مسلمان تو ہوں لیکن میں سلجوق ہوں، ترک ہوں۔ اس سلطنت کی بنیادوں میں میرے آباء و اجداد کا خون رچا بسا ہوا ہے۔ میں اس سلطنت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ میں پہلے مسلمان ہوں پھر سلجوق ہوں۔ اس طرح اس سلطنت کے ساتھ میرے 2 رشتے بنتے ہیں۔ مجھے تنخواہ دار ملازم نہ سمجھنا، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تو بھی مجھے اپنے ساتھ سمجھنا، اور بہت ہی ضروری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ اس شہر میں باطنیوں کے جاسوس بھی موجود ہیں، کہیں پکڑے نہ جانا۔ اگلی صبح مزمل افندی احمد اذال کے گھر سے اس خیال سے نکلا کہ سارے شہر میں گھوم پھر کر شہر سے واقفیت حاصل کرے گا۔ گلی میں اسی کی عمر کا ایک آدمی ٹہل رہا تھا۔ مزمل نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اسے صرف دیکھا اور ایک طرف نکل گیا۔ وہ اس شہر میں اجنبی تھا، گلیوں کے موڑ مڑتا گیا، ایک گلی سے مڑ کر ایک اور گلی میں داخل ہوا، ایک اور گلی اس گلی کے ساتھ ملتی تھی۔ مزمل نے اس آدمی کو جسے اس نے احمد اذال کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اسے دوسری گلی میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا۔ اب کہ مزمل نے اسے ذرا توجہ سے دیکھا، اسے یاد آیا کہ کل اس نے اسی آدمی سے احمد اذال کا گھر پوچھا تھا۔ مزمل بازار چلا گیا اور ایک دکان پر رک گیا۔ یہ خنجروں اور چھوٹی بڑی تلواروں کی دکان تھی۔ مزمل خنجر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، اگلی دکان پر وہی آدمی کھڑا مزمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مزمل نے اسے دیکھا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد مزمل جدھر بھی گیا اس نے کچھ فاصلے پر اس آدمی کو دیکھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت مزمل واپس احمد اذال کے گھر آیا اور اسے بتایا کہ ایک آدمی اس کا پیچھا کرتا رہا ہے اور میں نے اسی آدمی سے تمہارے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ یہ حسن بن صبا کا جاسوس ہے، احمد اذال نے کہا۔ تم نے 3-4 دن ابھی یہی رہنا ہے، اس آدمی سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں قتل نہیں کرے گا، نہ تمہیں گرفتار کرے گا، یہ کسی وقت تمہیں ملے گا اور تمہیں دوست بنائے گا، اسے اچھی طرح ملنا، لیکن ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے اسے شک ہو جائے۔ یہی بتانا کہ تم سفر پر ہو، میرے متعلق بتانا کہ میری تمہاری ملاقات حلب میں ہوئی تھی۔ تم گھومو پھرو، شہر سے باہر جنگل بھی دیکھنا، بہت خوبصورت علاقہ ہے، ایک ندی بھی گزرتی ہے۔ ضرور جاؤں گا، مزمل نے کہا۔
قدرت کے حسن کا تو میں دل دادا ہوں۔ نہیں مزمل، احمد ازال نے کہا، تم نے قدرت کے حسن میں کھو نہیں جانا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اگر یہاں سے بھاگنا پڑے تو جنگل میں کہاں کہاں چھپتے ہوئے بھاگو گے۔ یاد رکھو مزمل، جاسوس اور تباہ کار کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنا ہوتا ہے۔ احمد ازال نے اسے اور بھی بہت سی ہدایات دی۔ وہ مزمل کو باقاعدہ ٹریننگ دے رہا تھا۔ کھانے کے بعد مزمل پھر نکل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے توقع تھی کہ وہ آدمی پھر اسے نظر آئے گا، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ مزمل شہر سے نکل کر جنگل کی طرف ہو لیا۔ آگے اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں جو سبز گھاس، خوبصورت جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ واقعی بہت خوبصورت علاقہ تھا۔ مزمل افندی جوان آدمی تھا، ایسے روح افزا علاقے اسے بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ وہ دو تین ٹیکریوں کے درمیان سے گزر کر آگے چلا گیا۔ اسے ندی نظر آئی، اس کے کنارے پر گھنے درخت تھے، اس کے پس منظر میں پہاڑی تھی، وہ بھی سبز پوش تھی، اس پر بادلوں کے سفید ٹکڑے منڈلا رہے تھے۔ مزمل ندی کی طرف جا رہا تھا، اسے اپنے پیچھے ایسی سرسراہٹ سنائی دی جیسے کوئی خشک گھاس پر چل رہا ہو۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے یوں شک ہوا جیسے اس نے کسی جنگلی جانور یا کتے یا بلی کو ٹکری کی اوٹ میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے وہم سمجھ کر وہ ندی تک پہنچ گیا اور کنارے پر ٹہلنے لگا۔ ندی کا جلترنگ بجاتا ہوا شفاف پانی دلوں پر وجد طاری کر رہا تھا۔ مزمل کو یاد آیا کہ احمد ازال نے اسے کہا تھا کہ قدرت کے حسن میں ہی کھو نہ جانا، بلکہ وہاں چھپنے کی جگہیں دیکھنا۔ اس نے ہر سو دیکھا، اسے جھاڑیوں اور اونچے اور گھنے پودوں کے جھرمٹ نظر آئے۔ بعض ٹیکریاں دیواروں جیسی تھیں، ان کے دامن میں ہاتھی گھاس بھی تھی اور ہرے سرکنڈے بھی۔ بعض گھنے درخت ایسے بھی تھے جن کے نیچے والے ٹہن زمین کے قریب آ گئے تھے۔ مزمل کو خیال آیا کہ وہ ایسے کسی ٹہن پر چڑھ جائے گا اور چوڑے پتوں والی گھنی شاخیں اسے چھپا لیں گی۔ اسے ندی کے کنارے کے قریب تین چار درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا، ان پر چوڑے پتوں والی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ درختوں کے درمیان سے اٹھ رہی تھی۔ ان بیلوں نے درختوں کے نیچے غار یا گف کی طرح کا کمرہ سا بنا رکھا تھا۔ مزمل ندی کے ساتھ ساتھ وہاں تک جانے کے بجائے چکر کاٹ کر عقب سے آگے گیا۔ اسے سامنے سے دیکھنے کو آگے ہوا تو وہ ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ مزمل کو کسی آدمی سے کوئی ڈر اور خطرہ نہیں تھا، لیکن یہ وہی آدمی تھا جو گلیوں اور بازاروں میں اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے مزمل نے اپنے پیچھے جو آہٹ اور سرسراہٹ سنی تھی وہ اسی آدمی کی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر مزمل فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص جنگل میں بھی اس کے پیچھے آ گیا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر خنجر ارس رکھا تھا۔ وہ آدمی اٹھ رہا تھا۔ مزمل نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا۔ اس کے ذہن میں احمد ازال کے الفاظ گونجے، یہ حسن بن صبا کا جاسوس ہے۔ مزمل کو یوں سنائی دیا جیسے اسے کسی نے کہا ہو کہ یہ حسن بن صبا ہے۔ یہ آدمی اٹھا ہی تھا کہ مزمل کا بایاں ہاتھ تیر کی طرح آگے ہوا اور اس ہاتھ نے اس آدمی کی گردن دبوچ لی۔ مزمل کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے خنجر کی نوک اس شخص کے دل کے مقام پر رکھ دی۔ بائیں ہاتھ کا پنجہ اتنی زور سے دبایا کہ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مزمل کی بائیں کلائی پکڑ لی اور تڑپنے لگا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ مزمل کے پنجے سے اپنی گردن چھڑا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مزمل کے خنجر کی نوک اس کے دل کے مقام پر چبھ رہی تھی۔ مزمل اسے جان سے مار سکتا تھا، لیکن اسے خیال آ گیا کہ اس سے یہ تو پوچھ لے کہ وہ کون ہے اور چاہتا کیا ہے، اور اگر وہ حسن بن صبا کے باطنی فرقے کا جاسوس ہے تو اس سے راز کی کچھ باتیں پوچھ لے۔